الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی 1989 میں ہوئی، اور جب پہلی بار مجھے ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ دعوت اسلامی کے امیر مولانا محمد الیاس قادری صاحب لاہور تشریف لا رہے ہیں، الحمدللہ عز وجل مجھے بھی شوق تو تھا کہ میں ان کی زیارت کروں، تو ان کی زیارت کے لیے کسی کے گھر میں ترکیب تھی، آپ نے افطار فرمایا اور اس کے بعد کھانا کھایا۔ میں جب پہنچا تو مغرب کی نماز پڑھ کے میں پہنچا وہاں، تو امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ آپ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ میں بھی ٹین ایجر تھا اور اسٹوڈنٹ تھا، کین آبزرور تھا، بہت غور سے میں نے دیکھا کہ یہ کھانا کیسے کھا رہے ہیں، بڑا حیران ہوا کہ آج کل کے دور میں کوئی ایسا بھی کھاتا ہے۔ بڑی نفاست کے ساتھ آپ نے کپڑے تھے ان کو اونچا کیا، ہاتھ دھوئے، اور پھر اس کے بعد بڑی احتیاط کے ساتھ آپ نے چیزیں نکال کر بڑی احتیاط کے ساتھ کھایا اور پھر برتن کو اچھی طرح صاف کیا۔ میں واقعی حیران رہ گیا کہ اس دور میں واقعی کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے معاملات کو اتنے اچھے انداز سے سر انجام دے رہا ہے۔ تو یہ شیخ کامل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی پہلی زیارت کا مجھے شرف حاصل ہوا، اور الحمدللہ اس کے بعد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بہت زیادہ مجھے قربت نصیب ہوئی۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو الحمدللہ عز وجل شروع سے ہی دیکھا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر بہت زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ عز وجل سنت کے مطابق ہی زندگی بسر کرنے کی اور اپنے امور کو سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوں تو شیخ کامل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زندگی بھر کے بہت سارے یادگار واقعات ہیں، مگر ایک واقعہ جو دل میں یاد رہا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا پنجاب کا دورہ تھا 89 غالباً 1989 میں، آپ اوکاڑا شہر میں تشریف لائے، اور ایک دن لاہور میں قیام کرنے کے بعد آپ نے گجرانوالہ یا گجرات میں آپ کا جدول تھا، اور آپ نے شیڈول وہاں اجتماعات کا رکھا تھا۔ لاہور میں صرف ایک دن کے لیے آرام تھا، اور مجھے ماشاء اللہ عز و جل سعادت ملی کہ میں اوکاڑا جاؤں اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ آپ کو لے کر لاہور آؤں، اور پھر آپ کا قیام ہمارے ہی علاقے میں ہوگا اور آپ قیام فرمائیں گے، اور پھر ایک دن آرام کرنے کے بعد آپ آگے شام کو گجرانوالہ تشریف لے جائیں گے۔ تو میں الحمدللہ خوشی خوشی دو اسلامیوں کے ساتھ اوکاڑا میں حاضر ہوا۔ اوکاڑا میں دعوت اسلامی کا سنت دوبارہ اجتماع غالباً میونسپل کمیٹی ہال وہاں کے سبزہ میں اجتماع تھا۔ جب اجتماع ختم ہوا تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ کون آیا ہے لاہور سے مجھے لینے کے؟ میں نے کہا جی میں حاضر ہوا ہوں۔ امیر اہل سنت نے فرمایا ادھر تشریف لے آئیں، ادھر آ جائیں۔ تو میں آگے گیا تو میں اسٹیج کے پیچھے کی طرف سے امیر اہل سنت کے پاس حاضر ہوا، تو پیچھے چونکہ اسٹیج کے پیچھے سے تھا اور کوئی دیوار کے ساتھ کوئی شیشہ گلاس ٹوٹا ہوا وہاں پڑا ہوا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ اچانک میرے پاؤں میں وہ شیشہ لگ گیا اور خون نکلنے لگا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، اللہ اکبر، میں حیران ہو گیا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے چہرے کے تاثرات سے اور آپ کے جذبات سے یوں لگا جیسے شیشہ مجھے نہیں لگا ان کو لگا ہے، اور اتنی ہمدردی اور خیرخواہی، اور آپ نے رومال مجھے دیا کہ اس کو لے لیں، اس کو باندھ لیں، اس کو یوں کر لیں، اتنی ہمدردی فرمائی آپ نے، اتنی محبت دی، اتنا شفقت دی کہ واقعی اس دور میں چونکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں میرا بالکل ابتدا تھا، تو میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ اس دور میں اتنی بھی ہمدردی کرتے ہیں لوگ، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سینے میں درد بھرا دل ہے، جو اسلامی بھائیوں کے لیے بہت زیادہ، اس معاشرے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بہت ہی درد بھرا دل رکھتے ہیں۔ الحمدللہ چاہے کمزور ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے نادار ہوں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھا ہے کہ معذوروں کے ساتھ بھی آپ کی بھرپور شفقت ہے۔ تو الحمدللہ میری زندگی کا بھی یہ یادگار واقعہ ہے کہ جب مجھے پاؤں میں شیشہ لگا تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو ہمدردی بھرا انداز تھا وہ بہت دل کو بھایا، اور آج 32 سال گزرنے کے بعد بھی مجھے واقعہ یاد ہے۔